أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لَأَتَّخِذَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ لَتَجِدَنَّ اور آپ پائیں گے، دونوں تفسیریں کی گئی ہیں۔ لَتَجِدَنَّ کا مطلب یہ کہ تم پاؤ گے، جو بھی پڑھ رہا ہے اس قرآن کو، اے مخاطب ہے انسان، تمہیں پتہ چل جائے گا، تم یہ دیکھو گے، تم یہ محسوس کرو گے۔ اور لَتَجِدَنَّ کا دوسرا ترجمہ کیا گیا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ لیں گے خود۔ اشد الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ، اشد الناس لوگوں میں سب سے زیادہ، عداوتن دشمنی میں، مسلمانوں کی عداوت میں سب سے جو لوگ بڑھے ہوئے ہیں آپ دیکھیں گے کون ہیں؟ للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے، الیہود، یہودی ہیں جو سب سے بڑے دشمن ہیں مسلمانوں کے، اور آپ پائیں گے انہیں بہت زیادہ مسلمانوں کے خلاف، والذین اشرکوا، اور ان لوگوں کو جو شرک کرتے ہیں یہ مسلمانوں کے شدید دشمن ہیں، یہ ان کے خلاف مسلمانوں کے سب سے زیادہ ہے۔ اگر تو یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے متعلق مان لی جائے کہ اللہ نے کہا ہے انہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ پائیں گے مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، اس کے اطراف و جوانب میں سب سے زیادہ مسلمانوں کے خلاف بات کرنے والے یہودی اور مشرکین، تو پھر تو اسی وقت کے یہودی اور مشرکین مراد ہو گئے۔ اور اگر مان لیا جائے کہ یہ ہر ایک مسلمان کے لیے ہے، قیامت تک جو بھی قرآن پڑھتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر دور میں یہودی اور مشرک یہ دو ایسے ہیں جو مسلمانوں کے شدید دشمن رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا ہے کہ یہ دو ہیں جن کے متعلق خاص طور سے خیال رکھنا کہ یہ تمہیں مٹانے کی کوششیں کرتے رہیں گے، ایک تو وہ جو یہودی ہیں اور ایک وہ جو مشرک ہیں۔ ان ساری آیات میں ایک بات یہ خیال میں رکھنی چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مذہبی ہیں، اور اگر کوئی آدمی مذہبی ہے ہی نہیں، اپنے آپ کو یہودی کہتا ہے لیکن کھاتا اور شمار میں شریک کرنے کے لیے اسے پرواہ ہی نہیں ہے کہ مذہب ہے کیا، حلال حرام کی کوئی تمیز ہی نہیں، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میرا نام یہودیوں میں لکھا ہوگا لیکن میں مذہب کو مانتا ہی نہیں ہوں، وہ لوگ اس سے نکل جائیں گے۔ ایک آدمی ہے جو کہتا یہی بات ہے کہ جی میرا تو کوئی مذہب میں نام ہی نہیں ہے، کوئی کام ہی نہیں میرا، لیکن جب بھی مسلمانوں کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو وہ اپنا ووٹ ادھر ہی ڈالتا ہے جدھر کفر اور ظالم لوگ ڈال رہے ہیں، وہ بھی ان میں شامل ہے اس آیت میں۔ اور جو کھلے ہوئے مذہب کے ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کا متعلق بیان کر دیا ہے کہ دیکھو وہ لوگ جو یہودی ہیں اور وہ جو مشرک ہیں وہ مسلمانوں کے سخت خلاف ہیں۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی ہوا کرتے ہیں جو بظاہر کچھ نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں جی ہم تو نیوٹرل ہیں، ہمیں تو کسی سے نہ لینا نہ کچھ دینا، اور جب بات آتی ہے کھل کے ان کے مذہب پہ اس چیز پہ تو پھر ان کا ووٹ اپنے فرقے کے حق میں چلا جاتا ہے، پھر نیوٹرل نہیں رہتا۔ گاندھی جی کے متعلق کہتے ہیں کہ جب ان سے لوگ اپنے کام کہتے تھے کوئی اور کام کرنا ہوتا تھا تو کر دیتے تھے، اور نہیں کرنا ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ بھائی تمہیں تو پتا ہے میں تو کانگریس کا 2 پیسے کا ممبر بھی نہیں ہوں، میں نے تو اس کا فارم بھی نہیں بھرا، تو کانگریس والے میری کہاں سنتے ہیں۔ تو ایسی چیزیں اس عملی دنیا میں نظر آتی ہیں کہ جب ووٹنگ ہوئی، رائے شماری ہوئی، کسی چیز پہ حصہ لینا ہوا تو وہ اپنا وزن اس پلڑے میں ڈالے گا جس پلڑے میں مسلمانوں کا شدید نقصان ہو جائے،
کسی طرح مسلمان برباد ہو جائیں، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ والذین اشرکوا، اور جو لوگ شرک کرتے ہیں یہ بھی اس لیے کہ شیطان انہیں یہ پٹی پڑھاتا ہے، شیطان کو جو اللہ سے اور مسلمانوں سے دشمنی ہے وہ اس کسر کو یہاں پورا کرنا چاہتا ہے۔ تو دو مذہبی لوگوں کی بات ہوگی، اور جن کا حقیقت میں کوئی دین ہی نہیں، مذہب ہی نہیں ہے، انہیں پرواہ ہی نہیں ہے دنیا میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، وہ اس کیٹیگری میں نہیں آئیں گے۔ تو ان لوگوں کے لیے جو واقعتاً سیکولر ہیں اور دین کو نہیں مانتے، محنت کرنی چاہیے مسلمانوں کو، محنت تو اوروں پہ بھی لیکن خاص طور پہ ان لوگوں پر محنت کرنی چاہیے کہ کسی طرح یہ اسلام میں آ جائیں اور مسلمانوں کے حق میں ان کا وزن پڑے۔ یہ چیز مسلمانوں نے چھوڑ دی، اور سیکولر جو لوگ ہیں جن کا کسی دین مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، مسلمانوں نے ان میں تبلیغ چھوڑ دی ہے، صحیح چیزوں کی ہدایت چھوڑ دی ہے، صحیح چیزیں ان کے سامنے لے جا کر نہیں رکھتے، اور یہ بڑی کوتاہی کی بات ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی دشمنی۔ اب اس کے مقابلے میں نسبتاً کمپیریٹیولی، نسبت اور تناسب کے اعتبار سے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَجِدَنَّ، اور تم پاؤ گے اقربہم، ان میں سے کس کو؟ اقربہم، زیادہ قریب، سب سے نزدیک محبت میں۔ یہ اقربہم کو جو لفظ ہے نا، اس پہ بعض مفسرین کو دھوکا ہوا ہے، وہ اس پر لکھ گئے ہیں کہ جو آگے آ رہا ہے فرقہ نصارہ کا، یہ مسلمانوں کے بہت ہی ہمدرد ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ نے تقابل میں کہا ہے کہ وہ بہت زیادہ دشمن ہیں، ان کے مقابلے میں یہ تمہارے دوست ہیں، یہ نہیں ہے کہ مطلقاً تمہارے دوست ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ، اور ان کافروں میں تم پاؤ گے مودتاً، محبت میں، للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے، الذین، ان لوگوں کو، قالوا، جو یہ کہتے ہیں کہ انا نصارا، ہم نصارا ہیں، ان لوگوں کو تم محبت میں زیادہ قریب پاؤ گے۔ یہاں پہلے لفظ لائے تھے عداوت کا آیت میں، اس کے بعد لفظ لائے ہیں دوسرا مودت کا۔ عداوت کہتے ہیں اس بغض کو، اس نفرت کو جو کسی انسان میں پائی جائے اور اس نفرت کا اظہار اس کے قول اور فعل سے ہو، یہ چیز ہے عداوت۔ اور مودت، محبت، مودت اس کو کہتے ہیں ایسی محبت جس کا اظہار اس کے قول اور فعل سے ہو۔ تو مودت اور عداوت دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں لیا۔ تو جو نصارہ ہیں یہ نسبتاً قریب ہیں، یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی قریب ہیں، مطلقاً نہیں فرمایا بلکہ اضافی قرب ہے۔ دوسری اس کے برعکس دیکھ لیں تو مطلب یہ کہ وہ تمہارے زیادہ دشمن ہیں، یہ کم دشمن ہے، انہیں بالکل تم سے دشمنی ہے، انہیں تم سے ان کے مقابلے میں محبت زیادہ ہے، اقرب بہت زیادہ ہے، لیکن یہ کہ کلیتاً بالکل نفرت نکل گئی ہو یہ بھی نہیں فرمایا۔ ایک بات تو یہ ہے جس پہ مفسرین میں سے بعض رات دھوکے میں پڑ گئے ہیں، اور دوسرے اللہ تعالی نے یہاں جو لفظ استعمال فرمایا ہے وہ مسیح نہیں کہا، اللہ نے کہا نصارہ۔ قرآن پاک میں یہ خاص طور سے خیال کیجئے گا، اس فرق کو بہت سے لوگ مٹا گئے ہیں، اس جیسے ان بیچاروں کو خود ہی بڑی مشکل پیش آئی ہے۔ یہ جو نصارہ کا لفظ ہے نا، اللہ تعالیٰ جہاں بھی یہ استعمال کرتے ہیں اس سے مراد یہ عیسائی نہیں ہے جنہیں ہم دیکھتے ہیں۔ نصارہ میں وہ فرقہ ہے جو کسی زمانے میں تھا، اب بھی بعض لوگ اس میں سے پائے جاتے ہیں، قدیم فرقہ جو صرف حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا نبی مانتے تھے، اور جنہیں بعد میں عیسائیوں نے کہا کہ یہ ملحد ہو گئے، انہوں نے دین کو چھوڑ دیا ہے، اور پھر 8ویں 9ویں صدی میں انہوں نے ان کا قتل عام بھی کیا، مارتے بھی رہے۔ نیزرینس یہ کہاں ہیں آج کل ہیں؟ حقیقت میں بھی ہیں، حقیقت میں نہیں رہے، کیا کہہ رہے ہیں؟
3000 کیا 3450 فرقے ہیں ان کے، 3450 فرقے ہیں. اچھا، اتنے فرقے تو مشکل ہے. کہاں پھر تو ہر ایک کے پاس، ہر ایک لیڈر کے پاس بس ٹانگے کی سواریاں ہی ہوں گی اگر 3000 فرقے ہو گئے. بہرحال جو بھی ہے، تو یہ جو ان کے نظرنس ہیں نا، یہ ہے نصارہ، اور ان میں اور ان عیسائیوں میں قرآن فرق کرتا ہے. اسی لیے کل آپ کو 4 کیٹیگریز بتائی تھی نا. اللہ نے فرمایا وہ بھی کافر ہوئے، وہ بھی کافر ہوئے، وہ بھی کافر ہوئے، اور وہ جو کہتے ہیں اپنے آپ کو نصرانی. تو یہاں پر اللہ نے باقی مسیحیوں کا ذکر نہیں کیا، اور خاص طور سے ہمارے دور میں جو مسیحی ہیں، ان میں تو واضح طور پر تینوں کیٹیگریز آپ کو نظر آئیں گی. عوام میں ایسے ہزاروں مل جائیں گے جن کا واقعی کوئی دین اور مذہب ہی نہیں ہے، اور انہیں پرواہ ہی نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. ان میں بہت زیادہ جو شریف ہیں وہ انسانیت کے نام پہ کچھ بات کرتے ہیں کہ انسانیت میں یہ ہونا چاہیے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرے وہ ہیں جو عیسائی ہیں اور پکے مذہبی ہیں، اور وہ اپنے چرچ میں بھی جاتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں. اور تیسرے بہت سے عیسائی مل جائیں گے جو بظاہر اتنے دیندار، اپنے دین پہ عمل کرنے والے نہیں، لیکن مسلمانوں کا جب موقع آتا ہے تو وہ ضرور اپنا حق استعمال کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف. اس دنیا میں اب تو بہت سے ایسے ہیں. تو قرآن نے ان کا ذکر نہیں کیا جو مسیحی اب دنیا میں پائے جا رہے ہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے وہ جو نصارہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کم رہ گئے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں یہودیوں کا بہت زور تھا. اسی لیے قینقاع اور نزیر اور یہ سارے لوگ پھر نکالے گئے تھے. اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ تمہارے قریب ہیں محبت میں. کیوں؟ اس کا جواب دیا. ارشاد فرمایا ذالک، اس کی وجہ یہ ہے، اس واسطے بے ان منہم، کہ ان میں قسیسین، ان میں ہیں 3 چیزیں بیان فرمائی ہیں. پہلی بات یہ کہی ہے کہ ذالک بانہم، اس لیے یہ تمہارے قریب ہیں کہ ان میں قسیسین، علماء، ورہبانن، اور درویش. قسیسین کا لفظ عربی کا نہیں، یہ رومی کا لفظ ہے، عربی میں آ گیا تھا، اور پھر عربوں کے ہاں اتنا استعمال ہوا ہے، اتنا استعمال ہوا ہے کہ یہ بس اس میں یعنی آ گیا ہے، یعنی عربی میں شامل کر لیا گیا. اس لیے جن لوگوں نے والد کو بلا، اس لیے جن مصنفین نے اس میں کتابیں لکھی ہیں کہ قرآن پاک میں غیر زبانوں سے کتنے لفظ ہیں جو قرآن نے استعمال کیے ہیں، وہ اس پہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ قسیس کا لفظ بھی عربوں کا نہیں تھا، ہندی کے الفاظ بھی وہ ذکر کرتے ہیں. مثلاً کافور، کافور ہوتا ہے نا ایک، ہندوستان میں پایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ اصل میں عربوں کا لفظ نہیں ہے، یہ ہندوستان سے کافور آتا تھا اور اس سے یہ بن گیا. کرنفل ایک چیز تھی. کرنفل آپ سمجھتے ہیں؟ یہ ہیں دانت کے لیے استعمال ہوتا ہے، لونگ. لونگ ہندوستان سے جاتا تھا اور اسے کہتے تھے کرن پھول. تو عرب کہتے ہیں یہ اسی سے بگڑ کر ہمارے ہاں کرن پھل بن گیا. یہ سیس کا بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ عربوں کا لفظ نہیں ہے بلکہ یہ آیا تھا رومیوں سے، اور رومیوں سے لے کر پھر عربوں میں اتنا عام ہو گیا یہ لفظ کہ اسے قسیسین کہتے ہیں. قسیسین جو ہے یہ جمع ہے قسیس کی. اور اب عربوں میں اور رومیوں کے ہاں قس کا جو لفظ ہے، قاف اور سین، قس کہتے تھے کسی چیز کا رات کو طلب کرنا، رات کو کوئی چیز مانگنے نکل جائے، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا تھا. اور ان کے علماء چونکہ رات کو پڑھتے تھے، علم دوست تھے، رات رات بھر مطالعہ کرتے رہتے تھے، اس لیے انہیں کہا ہے کہ قسیسین، یہ راتوں کو پڑھنے والے.
یہ بہت زیادہ مطالعہ کرنے والے قسیس علم دوست، اللہ نے کہا ہے یہ اس لیے محبت ہے ان میں کہ ان میں تعلیم ہے، اور تعلیم کی وجہ سے وہ تہذیب آ گئی ہے، عدل آ گیا ہے، انصاف آ گیا ہے، یہ ہے قسیس۔ اور اسی طرح اس امت میں بھی جن لوگوں کو اللہ نے علم دیا تھا اور جن لوگوں سے اللہ نے کام لیا ہے، رات رات بھر اللہ کی عبادت میں، اور عبادت بھی کیا، تعلیم میں، علم میں، پڑھنے میں، پڑھانے میں، یہ لوگ بہت زیادہ مصروف رہتے تھے۔ یہاں پر جو ارشاد فرمایا ہے یہاں پر جو ارشاد فرمایا ہے کہ قسیسین، اس کی جمع ہے قسیس کی، شب زندہ دار، یہ لوگ ہیں۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی ایسے تھے، ایسے لوگ تھے جن کے متعلق آتا ہے کہ سالوں وہ رات کو نہیں سوئے۔ کب سوتے تھے؟ فجر کے بعد تھوڑی دیر سو لیے، اور یا سو لیے مغرب کے بعد، بس مغرب سے عشاء تک سو لیے، اور رات بھر خدا کی کتاب، اس کی تفسیر، حدیث، یہ چیزیں لکھتے پڑھتے رہتے تھے۔ اتنا زیادہ ان لوگوں کو ان چیزوں سے لگاؤ تھا۔ ایسے ہی تو نہیں یہ ہزاروں صفحات کی کتابیں اور لاکھوں صفحات کی لکھی گئیں، بات یہی ہے کہ رات کی عبادت تھی، اور رات کی عبادت میں چونکہ ہوتی ہے نیند قربان، اس لیے اللہ کے قرب میں اسے خاص دخل ہے کہ وہ آدمی رات کو اللہ کے لیے کام کرتا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ہم نے انہیں دیکھا مغرب سے عشاء کے درمیان سوتے تھے بس، اور عشاء پڑھتے تھے تاخیر سے اٹھ کے، اور پھر ساری رات ان کا کام یہی تھا کہ مسائل پر بات کرنا، اور اس کے بعد اللہ کی عبادت، نماز اور یہ چیز۔ تو اس لیے انہیں کہا گیا ہے کہ یہ عیسائی، یہ نصارہ، یہ قسیس ہیں، راتوں کو پڑھتے ہیں، علم دوست لوگ ہیں، اور علم جب آتا ہے تو وہ انسان کو شرافت سکھاتا ہے، علم جب آتا ہے تو انسان کی زندگی میں اعتدال آ جاتا ہے۔ اور اس وقت تھے اور یہ لوگ اس وقت تھے کہ علم کو انسانیت کے لیے سیکھتے تھے، اور دنیا میں سب سے بڑا فتور اور فساد کی جڑ جو آئی ہے نا، جسے ہم سمجھتے ہیں 400 سال پہلے، وہ ان کا یہ نظریہ ہے کہ علم برائے معاش ہو جائے بس۔ اب پوری دنیا میں وہ کہتے ہیں تعلیم حاصل کرو تاکہ تم کماؤ، اور مسلمان 1200-1100 سال اس دنیا میں غالب رہے، اور ان سے پہلے عیسائی بھی غالب رہے، اور ہر کوئی یہ کہتا رہا کہ علم حاصل کرو تاکہ انسان بنو۔ انہوں نے نظریہ دیا ہے اب جدید دنیا نے کہ علم حاصل کرو تاکہ تم معاشی حیوان بنو، اور مسلمان اور ان سے بھی پہلے جتنے بھی اللہ کے اچھے بندے گزرے ہیں وہ یہ نظریہ دیتے رہے انسانیت کو کہ علم حاصل کرو تاکہ انسان بنو۔ تو آپ دونوں فکروں میں فرق دیکھیں کتنا بڑا ہے، کتنا زبردست، کہ ایک کہتا ہے علم حاصل کرو تاکہ حیوان کی بجائے انسان بنو، اور دوسرا کہتا ہے علم حاصل کرو تاکہ انسان کی بجائے معاشی حیوان بن جاؤ۔ یہ فساد کی جڑ ہے جس نے ساری دنیا کے نظام کو بدل دیا، اور اخلاقیات کا جنازہ نکل گیا، اور انسانیت کا دیوالیہ ہو گیا، اور کوئی قدر باقی نہیں رہی ہے سوائے اس کے کہ ہر چیز کو پیسے پہ تولو، ہر ایک کا حساب پیسے کے اعتبار سے کرو کہ کس کے پاس کتنا پیسہ ہے، کس کے پاس کتنی فیسلٹیز ہیں۔ یہ چیز کبھی بھی کسی نے دنیا کو نہیں دی تھی، حتیٰ کہ یہ نصارہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد علم سکھاتے تھے لوگوں کو، اور طب سکھاتے تھے کہ کس طرح مریضوں کا علاج کرنا ہے، اور کس طرح آپریشنز کرنے ہیں، اور کس طرح کیا چیزیں کرنی ہیں، اور مفت کرو۔ یہ تو سورہ یاسین میں اللہ تعالی نے جو ذکر فرمایا ہے کہ وہ لوگ گئے تھے، وہاں کے مفسرین نے بھی اور تاریخ میں بھی آتا ہے کہ یہ لوگ اسی لیے گئے تھے تاکہ انسانوں کو اللہ کی راہ دکھائیں، اور یہ نصارہ جو تھے اتنے اچھے لوگ تھے کہ لوگوں کو طب کی تعلیم دیا کرتے تھے، میڈیسن کی۔ اور تو اور ہمارے ائمہ میں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ دور دیکھیں، 204 ہجری میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو
گویا کہ 200 برس ہی ہوئے تھے بس. نہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ کا تو انتقال 204 میں ہوا، 150 ہجری میں پیدا ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 140 برس کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے. 150 سال کا عرصہ قوموں کی زندگی میں کیا چیز ہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ لکھتے ہیں کہ افسوس مسلمانوں نے طب کا علم عیسائیوں سے حاصل نہیں کیا اور اس علم کو ضائع کر دیا. کاش مسلمان عیسائیوں سے جا کے طب کا علم سیکھتے کہ انسانیت کی خدمت کیسے ہو اور لوگوں کو باہم کیسے طب پہنچایا جائے. تو عیسائیوں کی ان نصارہ کی بڑی خدمات تھی. اللہ نے اسی لیے فرمایا منہم قسیسین، ان میں علم دوست لوگ ہیں. یہ تو نظریہ اب بدلا ہے 16ویں 17ویں صدی میں آ کے کہ پیسے کماؤ اور تعلیم کو بیچو، اور وہ اب تک اس دنیا میں تسلط ہے، حتیٰ کہ جدید دنیا میں اتنا زیادہ تسلط ہے کہ جس کے پاس جتنا پیسہ ہے وہ اتنی اچھی تعلیم حاصل کر لے، اگر پیسہ نہیں ہے تو تعلیم پہ تمہارا کوئی حق نہیں بنتا. یہاں سے چیزیں بدلی. ذالک بأن منہم قسیسین، پہلی وجہ یہ بیان کی کہ ان کے محبت کیوں ہیں، علم دوست لوگ ہیں ایک، اور اسی کے ساتھ فرما دیا ورہبانن، اور ان میں ایسے ہیں جو راہب ہیں، درویش ہیں، انہیں دنیا سے کوئی غرض ہی نہیں ہے، بالکل ایک طرف خدا کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. تمہیں نصارہ میں ایسے لوگ مل جائیں گے. اب وہ بھی مفقود ہو گئے، نصرانی کم رہ گئے تو درویش کہاں سے ہوں گے. اللہ نے فرمایا ایک چیز تو یہ، رہبان ہٹے ہوئے، ایک طرف کو ہوئے ہوئے، دنیا کی لذات سے کنارہ کش. اور یہ چیز تھی جو بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ذہن میں آئی تھی کہ وہ کریں، اور بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہ تھے، چھوٹے چھوٹے نہیں. حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جیسے لوگ، وہ آگے آتی ہے آیت، اللہ تعالیٰ نے وہاں اس چیز کی نفی فرما دی ہے. لیکن یہ لوگ تھے جنہوں نے رہبانیت اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اختیار کی تھی، لیکن اللہ نے فرمایا کہ وہ اس کی رعایت نہیں کر سکے جیسی کہ کرنی چاہیے تھی. رہبانیت جو ہے وہ در حقیقت فطرت سے ٹکر لینے کی ایک بات تھی. یہ عیسائیوں نے کی، جنگلات میں چلے گئے، غاروں میں جا کر بیٹھ گئے، اللہ کی عبادت میں مصروف رہے، حلال اور جائز چیزوں کو اپنے لیے حرام کر لیا، شادیوں کو اپنے لیے حرام کر لیا، اور یہ سب چیزیں، اور عورتوں نے اپنے آپ کو جا کر چرچ کے حوالے کر دیا. تو یہ فطرت کے خلاف چلنے والی باتیں تھیں، اور جو آدمی بھی فطرت کے خلاف چلتا ہے ہار جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے آغاز میں ایک بات آئی ہے ان کی، بڑی زبردست بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا اور دیکھو وَمَن يُشَادِّ الدِّينَ، جو کوئی بھی اس دین سے ٹکر لینے کی کوشش کرے گا نا، الا غلبہ، یہ دین اس پہ غالب آ جائے گا، پچھاڑ دے گا، اس کو گرا دے گا. فطرت کے ساتھ نہ لڑے. فطرتاً انسان کمزور واقع ہوا ہے. روزے رکھنا شروع کر دے گا، کتنے رکھ لے گا، رات رات بھر عبادت کرے گا، کتنی عبادت کر لے گا اور کتنے دن تک وہ چلے گی. شادی نہیں کرے گا تو کب تک گناہ میں نہیں پڑے گا. علیاذ باللہ، وہ کوئی گناہ میں پڑ گیا تو وہ جتنا اس نے محنت اور مجاہدہ کیا تھا، کہیں ایسے نہ ہو اللہ کے یہاں پوچھ اس سے زیادہ ہو جائے. یہ سب چیزیں ایسی ہیں، اور یہ رہبانیت میں تھا. اللہ نے قرآن میں بار بار جو کہا ہے نا، کئی جگہ پہ اب تک آپ پڑھ چکے ہیں کہ دیکھو اس دین میں مبالغہ نہ کرنا، غلوب نہ کرنا. یہ رہبانیت اسی کی ایک قسم تھی. اور اللہ تعالی نے سورہ حدید میں آگے چل کے یہ فرمایا ہے کہ انہوں نے شروع تو کر دی تھی لیکن اس کا حق ادا نہیں کر سکے. یہاں پر فرما دیا ہے کہ ان میں درویش ہیں، ان میں علم دوست لوگ ہیں، اس لیے انہیں تم سے محبت ہے، نسبتاً، مطلقاً نہیں، ایبسلوٹلی انہیں محبت ہو جائے یہ نہیں، کمپیریٹیولی، ایز کمپیئر ٹو جوز اینڈ اشرکو، مشرکین جنہوں نے شرک کیا ان کے مقابلے میں. ایک بات ہو گئی. اور دوسری بات یہ فرما دی وَأَنَّهُمْ، اور دوسری بات یہ ہے کہ لا یستکبرون، یہ مغرور نہیں،
یہ غرور نہیں کرتے. ان کی طبیعت میں تواضع ہے، بندگی ہے، عاجزی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عاجزی جو طبیعت کی ہے نا، یہ اللہ کو اتنی اچھی لگتی ہے کہ کافر میں ہے اگرچہ لیکن تعریف فرما دی. اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم دوست ہونا اتنا اچھی چیز ہے کہ اگرچہ کافروں میں اللہ نے اس کی تعریف کر دی. اور دنیا سے بے رغبتی اس حد تک تو نہ ہو جس حد تک یہ چلے گئے تھے، مگر مطلقاً آدمی میں دنیا کی محبت نہ رہے یا رہے تو حدود میں رہے. یہ تینوں چیزیں اللہ کو اتنی پسند آئیں کہ اللہ تعالی نے ان کی تعریف میں یہ فرما دیا ہے. اور یہاں یہ جو فرمایا کہ لا یستکبرون، ان میں تواضع ہے، عاجزی ہے. بہت اس کی تعریف آئی ہے کہ انسان انسان بنے اور بندہ بندہ بن کے رہے. یہی چیز شریعت نے سکھائی ہے ہمیں بھی. اس لیے یہ آیات اس طرح کی نہیں ہیں کہ آدمی کہے کافروں کے ساتھ نصارہ کے ساتھ تعلق تھا. ہمیں تو یہ سوچنا ہے کہ ہم اس معیار پہ پورے اترتے ہیں یا نہیں. تو جو بھی آدمی اللہ کا حقیقت میں بندہ بن کے رہتا ہے وہ کسی چیز پہ فخر نہیں کرتا. ضرورت کے وقت کوئی بات ہوتی بھی ہے تو وہ کہتا ہے یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ایسے کیا ہے، اللہ نے مہربانی کی ہے، باقی اپنی ذات کچھ نہیں. اس آیت میں ایک چیز آپ دیکھیں کہ یہودیوں کو ایک ٹھوکر لگی ہے اور وہ باب ہے رسالت کا. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے نا، لیکن رسالت کو تو مانتے تھے. ان کے بہت سے فرقے اللہ کے ایک ہونے ہی کے قائل تھے. یہودیوں میں شرک کم آیا ہے بنسبت ان کے عیسائیوں کے. تو ایک جگہ انہیں ٹھوکر لگی ہے اور اللہ نے ان کی مذمت زیادہ کی ہے. اور عیسائیوں کو 2 ٹھوکریں لگی ہیں الوہیت کے باب میں بھی کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ مستقل شرک کر لیا کہ خدا کے ساتھ 2 اور خدا بنا لیا لیاذ باللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ رسالت میں بھی. لیکن اللہ نے ان کی کم مذمت کی ہے، یہود کی زیادہ مذمت کی. حالانکہ کفر دیکھا جائے تو عیسائیت کا زیادہ ہے، ان کی مذمت زیادہ ہونی چاہیے تھی. وجہ کیا ہے؟ اس پہ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات لکھی ہے. رازی کہتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ یہودیوں میں دنیا کی محبت زیادہ ہے اور مال کی حرص زیادہ ہے، اور اس سے انسانیت کو زیادہ نقصان پہنچتا ہے بنسبت عیسائیوں کے کہ ان میں دنیا کی محبت کم تھی. تو اس وجہ سے اللہ نے ان کی زیادہ مذمت نہیں کی. ہے ان میں بھی لیکن یہود سے کم ہے. دنیا میں جہاں جہاں سود کے نظام رائج ہوئے ہیں وہ انہوں نے ہی کیے ہیں، پیسے کو انہوں نے ہی کھینچا ہے، اور اس کی وجہ سے انسانیت پر بڑی بری حالت طاری ہوئی ہے. اس وجہ سے بنیادی گناہ میں چونکہ فرق پڑ گیا تھا، اس لیے امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اس مقام پہ یہ بات کہی. دوسری بات جو اس آیت سے پتہ چلتی ہے، آپ دیکھیے یہاں پر اللہ تعالی نے علم اور اخلاق کو زیادہ ترجیح دی ہے بنسبت اعمال کے. یہ نہیں فرمایا کہ یہ اتنے اتنے اچھے اعمال کرتے ہیں، بلکہ کہا ہے کہ ان میں علم ہے اور ان میں اخلاقیات میں دیکھو کبر نہیں ہے. برائی سب سے بڑی متکبر ہونا سارے گناہوں کی جڑ ہے. ان دونوں کی نفی فرما دی کہ ان میں یہ چیز نہیں، علم ہے جہالت نہیں، اور متواضع ہیں، تواضع ہے غرور نہیں. اور یہ دلیل ہے ان تمام علماء کی، مشائخ کی اور صوفیاء کی ہمارے ہاں، جو مشائخ اپنے مریدوں میں اپنے حلقے میں اخلاقیات کی اصلاح پر زور دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ انسان بنو اور علم حاصل کرو اور اخلاقیات ٹھیک کرو اپنی، اور اعمال کی طرف کم توجہ دیتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اعمال اس کے بعد کی چیز ہے، پہلے تم اپنے اخلاقیات کو درست کرو، کبر کو نکالو اپنے دماغ سے، حسد کی اصلاح کرو، اور اسی طرح لوگوں کو اپنے آپ کو لوگوں سے کم سمجھو، لوگوں کو اپنے سے اچھا سمجھو. یہ اصل ہے ان تمام مشائخ رحمہم اللہ کی، جو اپنے مریدوں کی اصلاح میں اخلاقیات کو پہلے درجے پر لے آتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں جب تک اخلاقیات درست نہیں ہوں گے اس وقت تک بات بنتی نہیں. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ غصے پہ قابو نہیں،
تو وہ انسان لوگوں کا زیادہ نقصان کر دے گا، اور غصے پہ قابو نہ ہونے کی وجہ سے وہ اللہ کے معاملے میں بھی ایسے ہی کرے گا، صبر نہیں ہو سکے گا نا۔ ذرا مصیبت آئی اور اللہ تعالی کے متعلق کیا کیا گمان دماغ میں پیدا ہونے شروع ہو گئے، اور اس کے مقابلے میں انسان کو غصے پہ قابو حاصل ہے اور اپنے آپ کو کنٹرول کیے ہوئے ہے یہ آدمی، تو صبر کر لے گا، کچھ اس کی توجیح کرے گا کہ کیوں میرے پہ یہ مصیبت آ گئی ہے، کیا ہو گیا ہے، تو اس وقت اس کی نماز بھی اس کے لیے ڈھارس کا کام دے گی، نماز سہارا بن جائے گی۔ اور اگر اخلاقیات درست نہیں ہیں، حسد بھی ہے، کینہ بھی ہے، غیبت ہے سب سے برا گناہ، کبر ہے، دوسروں کی توہین ہے، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا ہے، یہ ساری چیزیں پائی جائیں اور ساتھ ساتھ نماز روزہ بھی چلتا رہے، تو ڈر ہے قیامت میں نقصان زیادہ ہو جائے گا، نفع اتنا نہیں ہوگا اور نقصان زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ ان تمام چیزوں سے اس نے بندوں کے حقوق ضائع کر دیے اور اللہ کے ساتھ جو تعلق تھا وہ بھی برباد کر لیے۔ دین کے حصے میں بدقسمتی سے اس امت کا جب زوال ہوا ہے تو دین کے حصے میں جو لوگ آئے ہیں نا، ان لوگوں میں بنیادی طور پر اصلاح نہیں تھی، انسانیت نہیں تھی، اور دین انہوں نے سیکھ لیا۔ اگر انسان بنے ہوئے ہوتے اور پھر دین پر عمل کرنے والے ہوتے تو یہ دین دنیا میں پھیل جاتا، سب کو پتا ہوتا کہ مسلمان کے اخلاقیات اتنے اچھے ہیں، مسلمان ایسے اچھے ہوتے ہیں، پیسے کے اتنے اچھے ہوتے ہیں، لین دین کے اتنے کھرے ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں ضروری تھیں، مگر مسلمانوں سے وہ اخلاقیات، وہ انسانیت نکل گئی اور دین پہ ٹوٹا پھوٹا جو بھی عمل ہوا اس کے ظاہر پر عمل کر لیا اور باطن کو انہوں نے بالکل بھلا دی۔ اس لیے یہاں پر دیکھیں آپ، اللہ نے ان کی جو خوبیاں گنی ہیں، اخلاقیات کی گنی، یہ پوری مثنوی آپ پڑھ جائیں، مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے جو کچھ لکھا ہے سب اخلاقیات پہ مشتمل ہے کہ کس طرح انسان بنتے، کس طرح انسان کی اصلاح ہوتی ہے، اور انسان اسی وقت انسان بنا کرتے ہیں، اصلاح ہوتی ہے جب فرد کا فرد سے تعلق ہوتا ہے۔ فرد کا تعلق جب جماعت سے ہو جاتا ہے نا، اصلاح نہیں ہوتی، سمجھے؟ ایک جماعت ہے مثلا، وہ کہتی ہے اس ملک میں دین کو غالب کرنا ہے، خلافت زندہ کرنی ہے، حکمرانی ہونی چاہیے مسلمانوں کی، سود کو ہم مٹا دیں گے، ٹیلی ویژن کو ہم ختم کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، وہ جماعت ہے بہت سے افراد پہ مشتمل۔ ایک آدمی اس جماعت میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کو یہ نشہ تو مل جائے گا کہ ہم نے خدا کے دین کو غالب کرنا ہے اور ہم نے خلافت کا قیام ضروری ہے اور مسلمان اس کے بغیر کچھ نہیں ہے، لیکن اس آدمی کی اگر نماز ضائع ہو رہی ہے نا تو کوئی اسے سمجھانے والا نہیں ہے کہ بھائی نماز بھی ضروری ہے۔ اگر وہ غیبتیں کر رہا ہے نا کہ فلاں جماعت کے لیڈر ایسے ہیں، فلاں جماعت ایسی ہے، فلاں ایسے ہیں، تو کوئی سمجھانے والا نہیں کہ بھائی بالکل خلافت اپنی جگہ پر درست ہے لیکن غیبت نہیں کرنی چاہیے ہمیں۔ اس جماعت کا کہیں ہاتھ پڑ جاتا ہے، کوئی لا کے 1 کروڑ روپیہ دے دیتا ہے کہ صاحب یہ آپ اپنی جماعت میں استعمال کیجئے، خلافت کے لیے کام کیجئے، کوئی سمجھانے والا نہیں ہوتا سر پہ کہ بھائی یہ 1 کروڑ روپیہ جو تم دے رہے ہو، اے لڑکوں اس پہ غور تو کرو، یہ پیسہ حلال ہے حرام ہے۔ اور فرد کا جب فرد کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کسی سے کہ جناب یہ پیسہ ہے، میں قبول کروں یا نہ کروں، یہ عہدہ مجھے حکومت دے رہی ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا، تو فرد کی نگاہ میں فرد رہتا ہے، نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ وہ براہ راست تربیت ہوتی رہتی ہے، اور جب فرد کا تعلق جماعت کی سطح پر پہنچ جاتا ہے تو جماعت میں 10,000 آدمی، اب کس کس کی کون تربیت کر سکتے؟ یہ حکمت تھی ہمارے سارے مشائخ میں اور سارے حلقے میں اور علماء میں کہ وہ کہتے تھے کہ اس کو دیکھو اس کا تعلق کہاں سے ہے، پوچھتے تھے کہاں سے بیعت ہو گئے ہو، کسی بزرگ کے پاس جاتے ہو، کسی کی مجلس میں آنا جانا ہوتا ہے، وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ وہ کہتے تھے بنیادی طور پہ کہیں آتا جاتا رہے گا، انسان بنا رہے گا۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ تو اس معاملے میں اتنے شدید تھے، حضرت فرماتے تھے کہ 9 سال
9 سال پڑھ کے مولوی بن جاتا ہے اور 9 مہینے میرے پاس رہ کے انسان نہیں بنتا. بڑے سخت جملے فرماتے تھے. اور حضرت کے زمانے میں ایسے ایسے اچھے لوگ تھے کہ ادھر سے مظاہر العلوم سہارنپور سے دیوبند سے 9 سال پڑھ کے حضرت کے پاس چلے گئے اور حضرت سے عرض کیا کہ حضرت یہ پڑھا کے آ گئے، اب بیعت کر لیجئے اور اب کچھ انسانیت بھی سیکھ جائیں. اور حضرت بیعت فرما لیتے تھے اور سال بھر میں خلافت مل گئی، چلو گھر جاؤ، چھٹی ہوئی، سلوک بھی طے کرتے رہو اور علم بھی تمہارے ہی پاس. ایسے لوگ تھے. اور یہ سلسلہ شروع سے چلتا آیا ہے. کوئی بر صغیری کی خصوصیت نہیں ہے کہ یہیں پہ یہ چیزیں ہیں، عربوں میں بھی رہی ہیں، سب میں رہی ہیں. یہ جتنے بڑے بڑے لوگ نظر آتے ہیں نا آپ کو، جن کے ہم نام لیتے ہیں، ابن حجر اور امام نووی اور ابن قیم اور فلاں رحمہم اللہ، ان سب میں بنیادی طور پر یہ اخلاقیات کی بات تھی کہ سب سے پہلے انسانیت آنی چاہیے. یہ بہت بڑا سرمایہ ہے اس امت کا. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج السالکین ایک کتاب لکھی ہے، اور مدارج السالکین جو ہے وہ 4 جلدوں میں، اتنی موٹی موٹی جلدیں. یہ کیا ہے مدارج السالکین؟ اصل میں ہرات افغانستان کے ایک صوفی تھے، شیخ اسماعیل ہروی رحمۃ اللہ علیہ، نقشبندی بھی تھے، چشتی بھی تھے. انہوں نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا تھا منازل السائرین، اور تصوف میں تھا. اس منازل السائرین کو اتنا انہوں نے پڑھا اور انہیں پسند آیا ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کو، انہوں نے اسی کی شرح 4 جلدوں میں لکھی. یہی چیزیں تھیں. اب چونکہ وہ دنیا میں رواج کم ہو گیا ہے، اس لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں باہر سے کوئی چیز لا کے ڈال دی گئی ہے. ایسے نہیں، ایسے نہیں ہے. یہ بھی دین کا ایک حصہ تھا. اخلاقیات یہ سمجھ لیجئے باطن کی شریعت تھی، اسے لوگوں نے ہٹا دیا. تو اس لیے یہاں پر اللہ نے ان کے علوم کا اعتبار زیادہ فرمایا ہے، اخلاقیات پر زیادہ فرمایا ہے کہ دیکھو ان میں یہ چیزیں ہیں، اس لیے ان میں محبت ہے. 2 وجہیں ہو گئیں کیوں انہیں محبت ہے. ایک تو یہ فرما دیا کہ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا، ان میں علماء ہیں، ان میں راہب ہیں. ایک. اور دوسری وجہ کیا ہوئی؟ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، متکبر نہیں. 2 ہو گئی. اب دیکھیے آگے تیسری وجہ. تیسری وجہ یہ ہے